ساتھ افسوس یہ ہے کہ سارے ادارے اور سب سے بڑھ کر کے سپریم کورٹ جب راتوں کو کھلتی تھی، بھائی انصاف دینے کے لیے راتوں کو آپ کھل سکتے ہو، تو ہم تو دن کی روشنی میں کھڑے ہیں نا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ سے ہمارا مطالبہ ہے کہ یہ دن کی روشنی میں عدالت کھولیں اور اس کے اوپر آپ مناسب آرڈر جاری کریں، الیکشن کمیشن کو روکیں اور کنسولیڈیٹڈ فارم جو ہے 47 وہ جاری کریں آن دی بیس، ایک تو ہماری موجودگی میں ہو، یہ رول ہے، ہمیں نکال دیا اور اس کے بعد سب کچھ کیا۔ نمبر 2 وہ کریں آن دی بیسز آف فارم 45۔ سلطان سکندر راجہ صاحب سے بھی بڑی مؤدبانہ گزارش ہے، جناب اپنے نام کی لاج رکھ لیں، تینوں میں سے کوئی ایک پہ تو عمل کر کے کوئی کام کر دیں۔ آپ نے آر او مقرر کیے ہوئے ہیں، کوئی سلطانی دکھا دیں، کوئی راجگیری دکھا دیں، کچھ تو کسی جگہ اپنا سٹینڈ لے لیں۔ آپ ایسے تو نہیں ہوتا، یہ کوئی ہم بنانا اسٹیٹ میں تو نہیں رہتے۔ اب ہم صبح سے یہاں کھڑے ہیں، میں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ سے بھی گزارش کرتا ہوں، حضور انور آپ اسلام آباد کے چیف جسٹس ہیں، آپ کی ڈومین اسلام آباد ہائی کورٹ ہے، آپ اسلام آباد کے اندر سارے شہریوں کے حقوق کے تحفظ ہیں، یو آر دا فادر آف دس اسلام آباد کے جتنے سٹیزن ہیں، آپ کے ہم سامنے کھڑے ہیں دست بدستہ، تو یہ شب خون مارا گیا ہے، کم سے کم کچھ تو جسٹیفیکیشن ہوگی نا۔ آر او کو بلائیں گے، اسے بتائیں بھائی کیسے کیا آپ نے، یہی بتا دیں کہ اگر کینڈیڈیٹس اندر نہیں تھے تو تم نے کون سا رولز ریگولیشن بنا دیے ہیں۔ لاء کو فالو کرنا ہے۔ کوئی کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں، کوئی کانسٹیٹیوشنل سیٹ پہ بیٹھا ہوا آدمی کانسٹیٹیوشن سے بالا تر نہیں ہو سکتا، اسی کانسٹیٹیوشن کے تابع ہے جس کے تحت میں ہوں، شعیب بھائی ہیں، آپ لوگ ہیں۔ وہیں جب ڈسکریمنیشن ہوتی ہے وہ انصاف کا قتل ہوتا ہے۔ ہم لوگ یہاں کھڑے ہوئے ہیں اپنے حق کے لیے نہیں، یہ جو لاکھوں کی تعداد میں لوگوں نے ووٹیں دی ہیں ان کے لیے۔ 50 ہزار کی لیڈ ہے یار ہماری، 50 ہزار ووٹرز کی، انٹرنیشنل میڈیا میں چل چکا ہے یہ ساری چیزیں۔ ہمارے فارم 45 انٹرنیشنلی جو ہے اس کی سافٹ کاپیز چل رہی ہیں ساری کی ساری۔ ہمارے مخالف کینڈیڈیٹس ٹویٹ کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جی کہ یہ ہمارے پاس بھی رزلٹ پڑا ہوا، یہ کہاں سے آ گئے، یہ تو جیتے ہی نہیں، رن میں ہی نہیں تھے۔ تو اس طرح جو ہے شفقون نہیں مارے جاتے، اس طرح انسٹیٹیوشنز نہیں چلتے، اس طرح ملک نہیں چلتے۔ اور میرے حلقے میں 261 پولنگ اسٹیشن تھے یار، کچھ تو خدا کا خوف کر لیتے، اور 250 سے زیادہ پولنگ اسٹیشن میں جیت گیا ہوں۔ 37 یوسیاں تھیں، 37.5 کے 37.5 میں جیت گیا ہوں۔ کچھ تو خدا کا خوف کرو، یہ ہم اس ملک کے رہنے والے ہیں، یہ ملک جو ہے ہمیں اپنی جان سے پیارا ہے۔ میں نے اپنی پوری کمپین میں شاید ایک ایسی اسپیچ کی ہو جس میں نے پاکستان کے یہاں کے لوگوں کی رائٹ کا ذکر نہ کیا ہو اور محب الوطن ہونے کے اوتھ نہ دیا ہو۔ آن ریکارڈ ہے ساری کی ساری میری اسپیچز چیک کر لیں، کیونکہ میں پاکستان کے لیے الیکشن لڑا ہوں، میں عمران خان کے ویژن کے لیے الیکشن لڑ رہا ہوں، میں لوگوں کے لیے الیکشن لڑا اور لوگوں نے مینڈیٹ دیا، لوگوں نے اپنی مانتے ہمیں سونپی اور انشاءاللہ اس کا ہم دفاع کریں گے۔ آج صبح سے میں یہاں کھڑا ہوں، شعیب بھائی بھی آگے یہاں پر، ہماری پٹیشنز پڑی ہوئی ہیں یہاں پر، ہم نے سیم ڈے کے لیے کہا انٹرٹین کریں، کبھی پتہ چلتا ہے ایک نہیں ہے دوسرا نہیں ہے۔ اس انسٹیٹیوشن کی اپنی کریڈیبلٹی کی بھی بات ہے، کیونکہ یہاں پر ہم نے خود دیکھا، کیونکہ ہم دونوں اسلام آباد بار ایسوسی ایشن کے ممبر ہیں، اس اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے ممبر ہیں، ہم نے یہاں پر دیکھا کہ آصف علی زرداری صاحب کی بیل شام کو انٹرٹین ہوئی، شام کے ٹائم بھی انٹرٹین ہوئی، اور ہماری پٹیشن ہے جو ہماری اکیلی نہیں ہے، جس کے اندر لاکھوں لوگ ہیں اسلام آباد کے، کسی پٹیشن بھی شاید ابھی فائل ہو رہی ہے، اور وہ تینوں حلقوں کے اندر سے ہم کھڑے ہوئے ہیں۔ 25 لاکھ لوگوں کی پٹیشن ہے، 25 لاکھ لوگوں کا رائٹ ہے۔ آپ نے آر او صاحب نے مل کے اٹھا کے اس کو ڈیسائیڈ کر دیا، ہم نے ای سی پی میں بھی اپلیکیشن دی، ہم نے آر او کے پاس اپلیکیشن دی، اپلیکیشن لینے سے انکاری تھے وہ، آر اینڈ آئی میں جائیں اور نمبر لے لیں میرے۔ اور میں آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں کھڑا ہوں جی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیوں کھڑا ہوں؟ کیونکہ ہمیں رات کو ہمارے پاس سارے رزلٹس آ چکے تھے، 100% رزلٹ ہمارے پاس موجود ہے، جس کے اندر ہماری کمپریہنسو 55,000 ووٹس کی وکٹری ہے، اور جو ہمارے اگینسٹ ہیں وہ ہمارے سے بہت دور ہارے ہوئے تھے اور گھر جا کے سو گئے تھے شاید وہ، لیکن ہمیں آر او آفس میں اندر نہیں جانے دیا گیا، جو ہمارا رائٹ ہے کہ آپ جب تک آر او آفس اس ٹائم تک ڈیسائیڈ نہیں کر سکتا جب تک آپ کا سارے فارم کنکلوڈ نہ ہو جائیں، اور اس کے بعد فارم 45 اور دین آپ اندر نہ ہو، آپ کا ایجنٹ اندر نہ ہو، کاؤنٹنگ ہوتی ہے اور وہ پروویژنل لیٹر ایشو کرتے ہیں، اور فارم 47 جس کو ہم کہتے ہیں۔ بٹ انفارچونیٹلی وہاں پر باہر پولیس تھی، رینجرز تھی، انہوں نے اندر نہیں جانے دیا۔ 9 بجے گئے، انہوں نے کہا 10 بجے گئے، انہوں نے کہا جی 12 بجے۔ جب میں 12 بجے پہنچا تو آپ کے میڈیا کے لوگ وہاں موجود تھے، انہوں نے کہا علی بھائی آپ کا رزلٹ رکا ہوا کیوں ہے، آپ کے پاس کتنا رزلٹ ہے؟ میں نے کہا میرے پاس تو 100% رزلٹ ہے۔ انہوں نے کہا یہاں تو 5% سے اوپر نہیں چل رہا۔ ہم اندر گئے، میڈیا کے لوگ میرے ساتھ تھے، میرا انٹرویو وہاں انہوں نے کیا۔ جب ہم اندر گئے انہوں نے کہا سر اندر آپ نہیں جا سکتے، اور رینجرز آ گئے، انہوں نے کہا سر آپ کو جانے کی اجازت نہیں ہے۔ میں نے کہا رولز پرووائڈ کر رہے ہیں، میں سپریم کورٹ کا وکیل ہوں، آپ کے جو آر او صاحب ہمارے اندر ہیں یہ خود اے ڈی سی جی ہیں، کیونکہ ہمیں بڑا اس کے اوپر اختلاف تھا اور بڑا زیادہ ریزرویشنز تھیں کہ یہی لوگ ہیں جو ہمارے اوپر کریک ڈاؤن بھی کر رہے ہیں، بٹ ایون اینڈ ادروائز اندر نہیں جانے دیا گیا۔ 6 بجے تک، صبح 5:30 بجے تک ہم کھڑے رہے، بلکہ 5 بجے شعیب بھائی کی کال آئی، ہم ان کے
وہاں پر کیا 5 بجے تک کھڑے رہے اور باہر رزلٹ آ رہا تھا کہ جی رکا ہوا ہے اور صبح پتہ چلا کہ جیت گئے. حیرت انگیز بات یہ بتاؤں کہ یہ شاید بھول گئے آر او صاحب کہ ہمارے حلقوں میں ہم خالی 2 کینڈیڈیٹ نہیں تھے, یہاں پر 20 25 39 اور 40 کینڈیڈیٹ تھے. ہمارے جو فارم 45 ہے ہمارے پاس خالی نہیں ہے, باقی کینڈیڈیٹوں کے پاس بھی موجود ہے.